أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم مکرم سامعین و ناظرین، سوال جواب کا نشست معمول کے مطابق شروع ہونے والا ہے۔ رئیس دارالافتاء والقضاء پشاور مفتی غلام فرید حقانی صاحب آپ کے شرعی سوالات کے مدلل انداز میں جواب دیں گے، اور جو حضرات سوال پوچھ رہے ہیں ان کے خدمت میں گزارش ہے کہ وہ دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کرے 09117256358، اور اس طریقے سے کومنٹ سیکشن میں اپنا سوال جو ہے وہ لکھیں، ان کا بھی جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی نیت سے سننے، عمل کی نیت سے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج کے سوال جواب کی نشست میں ابتدائی جو سوال ہے، پہلا سوال ہے 9 اور 10 محرم کے حوالے سے ہے کہ 9 اور 10 محرم کے جو روزہ ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 10 محرم کو اللہ جل جلالہ نے جب سے دنیا یعنی کائنات کو وجود دی ہے تو تب سے اللہ جل جلالہ نے کچھ ایام کو فضیلت دی ہے، جس طرح کہ جمعۃ المبارک یا رمضان کے ایام دی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں ڈالا ہے، اور 10 محرم کو اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی ہے، وہ زبان کھلے گیا آواز۔ اور اسی طرح 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ اتری ہے، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے 10 محرم کو اللہ جل جلالہ نے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی 10 محرم کو نجات ملی ہے۔ تو 10 محرم کا دن ازل سے اللہ جل جلالہ نے مبارک دن پیدا کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ یہ 10 محرم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے افضل ہے، یہ ذہن میں نہ رہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس فضیلت ملی، جس طرح کہ کوئی جمعہ کے دن فوت ہو جائے یا جمعہ کے دن رکھوں گا 9 محرم یا 11 محرم کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہ رہے۔ اب مستحب یہ ہے کہ کوئی 10 محرم کے ساتھ ایک اور روزہ ملائے 9 یا 11 محرم کا، اگر نہ ملائے تو طالب اور ان کا گھرانہ خوب کھاتا تھا پیتا تھا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے ان کے ایک بچے حضرت علی رضی اللہ کو اپنے پرورش میں رکھا، تو پرورش میں بچے کو رکھنا گناہ نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن پرورش کی وجہ سے میراث وغیرہ کے احکام تبدیل نہیں ہوتے، نہ باپ کا نام تبدیل ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اگر آپ نے ایک بچے کو گود لیا ہے، پرورش کر رہے تو اس کا نام اس کے والد کے نام پہ رکھنا ہے، اپنے نام پہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں صریح فرمایا ہے ادعوا لآبائہم، کہ جو آپ لوگوں نے بچے پرورش میں رکھے ہیں تو وہ اپنے باپ کے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ کے رکھو، اپنے نام کے ساتھ نہیں۔ جی اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے، میں نے کہا نا کہ میراث کا کوئی یہ نسب تبدیل نہیں ہوتا ہے، بس صرف پرورش کے لیے رکھ سکتے ہیں، باقی اگر بالغ ہو جائے تو گھر میں پردہ ہوگا ان سے۔ یہ سند اور سرٹیفکیٹ میں منہ بولے بیٹے کو اپنے آپ کی طرح منسوب کرنے کا شرعی حکم۔ اسی طرح یہ سوال ہے نا کہ سرٹیفکیٹ میں منہ بولے بیٹے کو لپالے کو اپنی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ سرٹیفکیٹ میں یہ لکھنا کہ فلاں بن فلاں، اس طرح نہیں، جو اس کا باپ ہے
جس سے لیے اس کے والد کے ساتھ اس کا منسوب ہوگا، سرٹیفکیٹ میں بھی، اسکول میں بھی، شناختی کارڈ میں بھی، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کا صریح حکم ہے کہ جو آپ نے پرورش میں رکھے جو بچے، ان کے جو باپ ہے ان کے ساتھ اس کے باپ کے نام لکھ دیا کرے، اپنا نام نہیں، جائز نہیں ہے۔ اجتماعی گھر میں نامحرم سے پردے کا حکم، مطلب اجتماعی جوائنٹ فیملی میں؟ جوائنٹ فیملی میں بھی شرعی پردہ ہو سکتا ہے، جہاں تک عورت مکلف ہے۔ عورت اس طرح تو نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کے سامنے نہ آئے، کیونکہ جوائنٹ فیملی ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنا اوبار جو ہے، اوبار اپنا حجم، وہ نہ محرم کے سامنے ظاہر نہ کرے، بس یہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی جو چیزیں وہ اپنے والدین کے سامنے یا شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، وہ چیزیں جوائنٹ فیملی میں ظاہر نہ کرے، تھوڑا سنبھال کے رہے۔ جس طرح کہ خاوند کے سامنے وہ سامنے آتی ہے، اسی طرح نہ محرم کے سامنے نہ آئے۔ یعنی عورت پہ زیادہ بوجھ ہوتا ہے جوائنٹ فیملی میں۔ اللہ جل جلالہ نے پھر یعنی اسلام نے پھر عورت پہ بوجھ ڈالا ہے کہ اگر وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے تو شوہر تو اس کو مسئلہ بتائے گا، لیکن عمل کرے گا وہ عورت ہے، اس کے لیے کچھ مشکل ہے۔ تھوڑا سا مشکل یہ ہے کہ نامحرم کے سامنے اسی طرح بے باک ہو کے نہ آئے، خدمت بھی کر سکتی ہے، کام بھی کر سکتی ہے، کھانا بھی پکا سکتی ہے، لیکن اسی طرح بے باک ہو کے نہ آئے جس طرح کہ شوہر کے سامنے آتی ہے یا بھائیوں کے سامنے آتی ہے۔ نامحرم سے اسی طرح پردہ کرنا چاہیے۔ جی اچھا، عثمان سے اللہ علم میں برکت عطا فرمائے۔ رحمت گل سے السلام علیکم، جنت میں درخت پہلے سے ہوں گے یا ذکر الہی کے ذریعے اپنی درخت لگائی جائے گی؟ جنت میں پہلے سے بھی درخت ہے۔ جنت مانا ہے باغ کا، تو باغ میں درخت ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ذکر کرے تو اس کے درخت بڑھ جائیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا نا، اس میں پہلے سے درخت موجود ہے میوہ، لیکن اگر آپ نے ذکر و اذکار زیادہ کیا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ زیادہ پڑھے ہو، تو اس کے مقابلے میں بھی درخت ملیں گے آپ کو۔ آپ کے باغ گنے باغ ہوں گے نا، گنجان آباد جنگل قسم کے باغ ہوں گے اگر آپ نے زیادہ تسبیح پڑھے۔ ٹھیک ہے نا بنگالی سے؟ آگے ابو ریحان السلام علیکم، مفتی سے اس آپ کے پروگرام کا انتظار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد نذیر السلام علیکم، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ قریشی جنان اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ محمد نذیر صاحب تھوڑا سا مسکرائے، یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا، ابھی میں کیسے مسکراؤں، مجھے بخار بھی ہے، کچھ مسئلہ ہے، مسکرا نہیں سکتے ہیں بنگالی سے۔ آپ مسکرائیں نا، دیکھیں۔ کیا کندھے پر رومال رکھنا سنت ہے؟ کندھے پہ رومال رکھنا سنت ہے، اس طرح رکھنا ہے، مستحب ہے، سنت تو نہیں ہے کندھے پہ رومال رکھنا۔ یہ کندھے پہ رومال ہو یا چادر ہو تو آپ کے کام آئے گا، رات کو بھی کام آئے گا، وضو کے بعد آپ اس کے ساتھ خشک کر سکتے ہو، چہرے کو بھی رات کو سو سکتے ہو، اس کے نیچے بھی رکھ سکتے ہو، اوپر بھی رکھ سکتے، تو یہ کام کی چیز ہے نا، تو یہ مستحب عمل ہے، کندھے پہ اس طرح رومال رکھو۔ اچھا، اور اگلا سوال ہے کہ کون سے پرندے گھر میں پال سکتے ہیں اور کون سے نہیں پال سکتے؟ اریان خان السلام علیکم، مفتی صاحب محرم کی کس دن پر خیرات وغیرہ کرنا چاہیے؟ کیا محرم کے متعلق روزے کا تو حکم ہے 10 محرم، تو 10 محرم کو کھانے وغیرہ کا حکم ضعیفہ حدیث میں، اگر آپ اپنے بچوں کو خوب اچھا کھانا کھلائے تو اچھی بات، کھانا کھلا سکتے اپنے بچوں کو، کیونکہ آپ پورے ایک سال تک اس کو سبزیاں کھلا رہے ہو، تو 10 محرم کو کچھ اچھا کھانا کھلاؤ، ملازمین کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، خود کھاؤ، تھوڑا سا خرچہ کرو۔ تو اگر ضعیفہ حدیث ہے، ضعیفہ حدیث تو فضائل میں تو یعنی فضائل میں اس پہ عمل ہو سکتا ہے نا، تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں پورا سال برکت ہوگا اگر آپ نے 10 محرم کو اچھا کھانا کھایا، خود بھی کھایا، بچوں کو کھلایا، اور آپ کو بھی کھلایا، آپ کے مقتدیوں نے، تو یعنی امام صاحب کو بھی کھلایا۔ آگے کیا ہے؟ کون سے پرندے گھر میں پال سکتے ہیں اور کون سے نہیں پال سکتے، اس تفصیل سے بتائیں۔ جو پرندے کھائے جا سکتے وہ سب کے سب پالے جا سکتے، جو حرام نہیں ہے
وہ پرندے اس پہ مفتی سے عباس کو قید کر کے رکھنا پڑتا ہے، قید کرنے کے لیے اس لیے قید کرا مانوس کہ نہیں ہوتے۔ منوس ہو جائے تو جائز ہے، تاکہ آگے وہ آپ کو ذبح کرے یا کسی کو فروخت کرے تو اس کو قید کر سکتے، لیکن پانی اور دانہ اس کو ملنا چاہیے۔ باقی جو پرندے جو کھائے نہ جا سکتے ہو اس کا شوق رکھنا جائز نہیں، جس طرح کا کوا آپ نے رکھا ہے وغیرہ۔ طوطی تو جائز ہے، حلال ہے، طوطی کا کیا مسئلہ ہے؟ مور حلال ہے، طوطی حلال۔ طوطے وہ چھوٹے جانور ہوتے خوبصورت، لیکن ہے حرام، طوطی لوگ کو اکثر پنجوں وہ سے نہیں رکھتے ہیں۔ کاتا، چونچ سے کاتا ہے۔ نابالغ اولاد کا نفقہ کس پر ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس کو جنت مطلب باغ کیوں کہا جائے؟ میں نے جواب دیا نا، وہ رحمت گل صاحب نے پہلے سے پوچھا کہ اگر جنت میں پہلے سے درخت نہ ہو تو باغ کیوں کہتے؟ میں نے جواب دیا کہ درخت ہوں گے نا، رحمت گل صاحب، اگر نہیں اس کا جواب دیا ہے میں۔ جی یہ نابالغ اولاد کا نفقہ، جنت میں باغ بھی ہے لیکن کشادہ زمین بھی ہے، وہ بنجر زمین بھی ہے جو آپ کے ذکر و اذکار سے آباد ہوگا، آباد زمین بھی ہے جنت، جس طرح کہ آپ کا فارم ہاؤس ہے، فارم ہاؤس میں باغ بھی ہوں گے اور وہ اور چیزیں بھی ہوں گی۔ آپ کے ساتھ کام ہے پھر مجھے یاد کرو۔ جی نابالغ اولاد کا نفقہ کس پر ہے؟ نابالغ اولاد کا نفقہ والدین پہ ہے نا، جب تک وہ بالغ نہ ہو۔ اگر والدین نہ ہو تو بڑے بھائی پہ لازم ہے، اگر وہ نہ ہو تو چچا پہ لازم ہے۔ چچا کا بتایا کہ ہم لوگوں میں یہ مشہور ہے، اس کو کیا نام ہے، سمیع الحق صاحب، ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام کو ابو طالب نے پالا ہے، اس کے گھر میں تو پرورش ہوئی ہے لیکن کھلایا تو نہیں ہے، کھلایا تو نبی علیہ السلام نے ہے، ان کے بچوں کو کھلایا ہے، خود بھی کھایا ہے۔ نبی علیہ السلام بکریاں بھی چرائی ہے، وہ پیسے کہاں گئے نا، خود بھی کھاتے تھے، ابو طالب کے گھر والوں کو کھلایا، اور اسی طرح شام تجارت کے لیے جاتے تھے تو خود بھی کھاتے تھے، ابو طالب آخر میں پھر علی رضی اللہ کو پرورش کے لیے رکھا بھی تھا، علی رضی اللہ کی پرورش نہیں کر سکتا تھا ابو طالب، تو ایک عقیل کو عباس رضی اللہ نے رکھا نا اپنے پاس غالباً، اور جو حضرت علی رضی اللہ کو نبی علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا تاکہ وہ عارج بھی تھا نا، ابو طالب کے ایک پاؤں میں نقصان تھا، تو وہ محنت مزدوری میں کمزور بھی تھا نا، تو نبی علیہ السلام نے سوچا کہ میرا یہ چچا جن کے گھر میں رہتا ہوں تو ان کو کھلانا بھی چاہیے اور ان کی اولاد کی پرورش بھی کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام تو ساری عمر کسی پہ بوجھ نہیں بنے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ابو طالب نے اس کو کھلایا، کیا کھلایا؟ ابو طالب تو خود اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا، 7 سال کے بعد تو اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو الحمدللہ سب کچھ کھلایا پھیلایا بھی۔ اور ہمارے اندر یہ روافظ نے یہ مشہور کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پرورش ابو طالب نے کی، کیوں مسلمان نے؟ ابو طالب نے کھایا ہے ان سے، ابو طالب کے گھر والوں نے کھایا ہے، آپ کو تاریخ کا پتہ نہیں، نبی علیہ السلام پر کسی کا احسان نہیں ہے، صرف فرمایا کہ میں نے مجھ پہ جس نے احسان کیے تمام کے بدلے میں چکا چکا ہوں، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ قیامت میں اللہ اس کو بدلہ دے گا، ان کے جو احسانات ہے اس کا میں بدلہ نہیں دے سکتا، نہیں دیا ہے، باقی تمام کے احسانات کا بدلہ چکا، بلکہ نبی علیہ السلام نے احسانات کیے ہیں سب کے، اپنے خاندان پہ بھی اور غیر خاندان والوں پر بھی۔ آگے کیا ہے؟ سرکاری اچھا، محمد عثمان حقانی سے فرماتے کہ صاحب عشر ظہور وقت یہ فرماتے عشر اگر کھیت میں ہلاک ہو جائے نا، یعنی فصل، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول یہ ہے کہ زمین سے جو بھی چیز اگے نا اس پہ زکوٰۃ ہے، جو بھی چیز سبزی جو بھی چیز تھوڑا ہو یا زیادہ ہے نا فتویٰ، اگر یہ فصل زمین کھیت میں ہلاک ہو جائے تو مالک پہ زکوٰۃ عشر نہیں ہے، کیوں؟ وجہ کیا؟ ان کے ملکیت میں آیا نہیں تھا، وہ اس کی زمین میں تھا، اس کے ہاتھ آیا نہیں، ملکیت میں قبضے میں آیا نہیں تھا۔ ہاں اگر آپ کے پاس آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے، آپ نے وقت پہ زکوٰۃ نہیں دیا پیسوں کا، تو وہ ہلاک ہوا
تو آپ کے ذمہ رہتے ہیں نا، کیونکہ وہ آپ کے پاس پہلے سے موجود تھا نا، ملکیت آپ کے جیب میں تھی نا پیسے. یہ فرق ہے دونوں. فرق سمجھ آئی نا. فصل اگر ہلاک ہو جائے تو وہ آپ کے ہاتھ میں آیا نہیں تھا نا، اس لیے پھر اس کا ضمان آپ یعنی آپ کی ذمہ وہ شرنی ہے ہلاک ہو جائے. پیسے ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان یعنی اس کا زکوٰۃ آپ کے اوپر ہے. کیوں آپ نے وقت بھی نہیں دیا؟ آپ تو دے سکتے تھے. فصل تو آپ نہیں دے سکتے جب تک آپ کے ہاتھ نہ آئے پیداوار. یہ فرق ہے. عثمان حقانی صاحب، اریان خان ہوئی مفتی صاحب، اگر عورت کو مرد ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ یا ایکس رے وغیرہ یا آپریشن وغیرہ کیا ہو، جب عورت نہ ہو تو ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی کر سکتی ہے، آپریشن بھی کر سکتا ہے ڈاکٹر، تو پھر یہ جائز ہے. یہ اضطراری حالت ہے، ضرورت کے وقت تو ڈاکٹر کے پاس عورت جا سکتی ہے اگر لیڈی ڈاکٹر نہ ہو، میسر نہ ہو. حقانی جناب مفتی صاحب، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو شیعہ کہے تو کیا یہ مسلمان ہے یا کافر؟ یا قادیانی ہوئے تو کیا یہ مسلمان ہے؟ شیعہ کہے تو وہ مسلمان ہے، رافضی کہے تو پھر وہ غیر مسلم ہے. رافضی کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہے تو وہ شیعہ اپنے کی کتابیں آپ نے نہیں پڑھی. امام بخاری نے شیعہ سے روایت نقل نہیں کہ شیعہ تو کافر نہیں ہے. رافضی جو ہو نا وہ کافر ہو. تو اگر کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہے تو وہ کافر نہیں ہوتا. جس طرح کہ اس نے کہا امام شافعی نے کہ اگر حب آل رسول رفض ہے تو میں رافضی ہوں. بعض لوگ اس لیے اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں کہ میں حضرت اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں. پہلے جو شیعہ تھے تو وہ اسی طرح تھے، اہل بیت سے زیادہ محبت کرتے تھے، بس کوئی اور گالی تبرہ وغیرہ نہیں کرتے تھے. تو شیعہ تو مسلمان تھے. ابھی جو رافضی ہے وہ تو تبرہ کرتے، گالی دیتے ہیں. صحابہ کرام کو مسلمان نہیں سمجھ، یا صحابہ کرام کو مسلمان نہ سمجھنا یہ اجماع کے منکر ہو گئے نا. تمام مسلمان اس کو مسلمان کیے تھے، بلکہ اللہ اور رسول نے مسلمان کہا ہے اور تو نہیں کہتا ہے. تو یہ دین کا انکار ہوا کہ نہیں؟ خاص کر کے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ. اگر آپ اس کو مسلمان نہ کہے تو کس طرح آپ مسلمان ہوئے؟ حدیث میں آیا کہ کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ مسلمان کافر نہ تھا، وہ کفر واپس پلٹ آتا ہے نا. تو کسی شیعہ نے اگر کسی صحابی کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہوا تو وہ اپنی کفر کی وجہ سے، تکفیر مسلم کی وجہ سے وہ کافر ہوا. تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے کہ آپ کہتے کہ آپ نے شیعہ کو کافر کہا؟ شیعہ نے اپنے آپ کو خود کافر کیا. صحابہ کو کفر کی نسبت کی، وہ نسبت واپس پلٹ آئی. اسی طرح ہوا. مسجد کسی کے پاس اگر امانت ہو مسجد کا چندہ، اگر اس نے حفاظت کی ہے جس طرح اپنی مال کی حفاظت کرتا تو اس پہ ضمان نہیں ہے، اور اس نے حفاظت نہ کی ہو تو پھر ضمان ہے. وہ دیکھا جائے گا نا کہ اس نے کس طرح اپنے پیسوں کی کس طرح حفاظت کی اور مسجد کے پیسوں، اس کو دیکھا جائے گا نا. اسی طرح حقانی جنان رشید الرغزی وعلیکم السلام. حقانی جان نہیں مفتی صاحب، آج کل کی اصطلاح میں شیعہ کی اصطلاح ہے. شیعہ جو امام بخاری نے ذکر کیا، آج کل جو شیعہ، جو میں نے کہا نا آج کل شیعہ رافضی ہے. رحمت گل صاحبہ السلام علیکم. ایک شخص اپنی گاڑی دوسرے شخص کو اس شرط پر دیتا ہے کہ وہ اسے روزانہ 1000 روپے دے گا، جب اس کے علاوہ جو بھی آمدنی ہوگا وہ دوسرے شخص کی ہوگی. یہ جائز ہے کسی کو گاڑی دینا کہ 1000 روپے روزانہ دے، باقی جو ہے نا اپنے پاس رکھے، یہ جائز ہے. لیکن گاڑی کا مالک، گاڑی میں جو خرابی آئے گاڑی کا مالک وہ اس میں کام کرے گا، خرچہ اس پہ آئے گا. آگے سرکاری بجلی بغیر اجازت کے استعمال کرنے کا حکم جائز نہیں. سرکاری بجلی بغیر اجازت کے حکومت اجازت بھی نہیں دے سکتی. اگر کسی کو فری نہ ہو استعمال کرے تو وہ حرام ہے. جی. اور محرم کے مہینے میں کھانا تیار کا جواب کرنے، میں نے دیا. اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کیا کہ وہ کھانے کا حکم میں نے بتایا اگر کوئی 10 محرم کو اچھا کھانا کھائے، گھر والوں کو کھلائے، امام صاحب کو کھلائے تو اچھی بات ہے، ہمیں بھی کھلائے. اور جون جولائی میں اس کا فتویٰ میں نے شیئر کیا، آپ نے دیکھا نہیں؟ سب سے پہلے نہیں، دارالافتاء میں نے لکھ کر فتویٰ شیئر کیا ہے. وہ خیبر ایجنسی سے عبدالاحد صاحب نے پوچھا ہے. ہاں
تو آپ دیکھ لیا کریں نا، موبائل نہیں ہے تو یہ سبیلے لگانا، اس دینا، شربت کھلانا، یہ روافظ کا شعار ہے، تو نہ سبیلے لگانا جائز ہے، نہ ان سے پینا جائز ہے۔ ماتم کرنا نہ حرام ہے اور اس کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ بعض لوگ چھپ کے سے سڑکوں میں دیکھتے، تو تماشا نہیں کرنا چاہیے تاکہ ان کی جماعت، ان کی اکثریت لوگوں کے سامنے نہ آئے۔ لوگ کہتے کہ اتنے زیادہ رافضی ہے، اگرچہ 100 سنی کھڑے رہتے تماشے کے اور 50 رافضی ہوتے، تو ان کی اس جماعت کثرت کو بڑھانا یہ حرام ہے۔ آگے وہ فتویٰ میں نے شیئر کیا ہے نا بحوالہ دارالافتاء والقضاء پیج۔ جی جون جولائی میں جو اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں، لیکن بچوں موبائل سے نہیں ہے ہمارے دارالافتاء کے متخصصین کے پاس موبائل بھی نہیں ہے اس دور میں۔ ہاں آگے اسکول کی چھٹیوں میں بچوں کی فیس وصول کرنا، چھٹیوں کا جو فیس ہے 2 مہینوں کا، 3 مہینوں کا، چھٹیوں کا فیس اگر وہ کرایہ دیتا ہے اسکول کا اور ٹیچروں کو تنخواہ بھی دیتا ہے تو بچوں سے یہ فیس وصول کرنا جائز ہے، البتہ پہلے بتانا چاہیے داخلے کے وقت کہ چھٹیوں کا فیس دینا ہوگا، پہلے اگر بتایا نہ ہو تو پھر جائز نہیں۔ جی حرام مشہور ہے تو پھر ٹھیک ہے، معروف ہے۔ حرام پیسوں کے منافع کا حکم، اور اگر ایک شخص اچھا عصمت اللہ پوچھ رہا ہے بار بار کہ حرام پیسوں پہ منافع حرام ہو، آپ نے مثلا فصل پہ لگایا یا کسی دکان میں لگایا حرام پیسے، تو ان پہ جو پیسے آپ نے کمائے ہیں، جو پیسے حرام پیسے، وہ پیسے آپ کی جائز ہے، یعنی منافع جائز ہے، وہ آپ نے محنت کی نا، محنت کی وجہ سے آپ کو ملے۔ ہاں البتہ جو سرمایہ حرام کا ہے وہ اسی کو دینا ہے جس کا ہے، اگر وہ مالک موجود نہیں تو صدقہ کرنا چاہیے بغیر ثواب، باقی اس کا منافع جو ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ جی انہوں نے لکھا اگر ایک شخص کا مکمل منافع حرام ہو تو کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ نماز قبول ہو جاتی ہے نا، لیکن نماز کی جو ثمرات ہے وہ نہیں ملے۔ نماز کی جو فرض تو گردن ساکت ہو جائے گا فرض، لیکن نماز پہ ہمیں اللہ جو کچھ دیتا ہے وہ نہیں ملے گا اس کو۔ جی ایک شخص سوشل میڈیا پر کسی عالم یا سیاسی رہنما کے خلاف غیر مصدقہ خبر شیئر کرتا ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ خبر جھوٹی تھی، تو قرآن کی شرعاً اس کا مخالفت کیا ہے۔ حکم؟ اگر سوشل میڈیا پہ آپ کسی سیاسی رہنما کے بارے میں غلط خبر شیئر کرتے ہو تو یہ حرام کام ہے۔ قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے کہ پہلے بنا بین فتبینوا، اسی طرح ہے نا کہ جو خبر آئے وہ اس کی تحقیق کیا کرو، جب 100% یقین ہو کہ یہ ٹھیک درست ہے تو پھر آپ نے وہ شیئر کرنا ہے۔ اسی طرح جھوٹی خبر سیاسی رہنما کے خلاف یا کسی کافر کے خلاف بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خاص کر کے علماء حضرات، وہ احتیاط کرے، جھوٹی خبر نہ پھیلائے، یہ تو قرآن کی مخالفت ہے، ہاں نافرمانی ہے۔ جی یہ اسمبلی میں یہ بل پاس ہوا ہے یا پیش ہوا ہے کہ کوئی موبائل کمپنی آپ کی زمین پر ٹاور لگانا چاہے تو آپ انکار نہیں کر سکتے، اس کا اچھا حقانی جنان سے آپ بار بار پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو رافضی کہے، رافضی بھی کہے، کافر اپنے آپ کو کہے تو اس کی بات کی تعویل ہو سکتی ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تو نے مثلا کوئی اپنے آپ کو کافر کہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کیوں آپ نے کافر کہا، یعنی اسلام سے انکار ہے، وہ کہے کہ نہیں میں تو کافر اس آپ کی باتوں کا انکار کر رہا ہوں، کافر کا مطلب ہے منکر، اس طرح رفض چھوڑنا، تو میں آپ کی باتوں کو چھوڑ رہا ہوں نا، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا کیا مطلب ہے۔ صرف اپنے آپ کو شیعہ کہنا، رافضی کہنا، کافر کہنا، اس سے وہ مسلمان اسلام سے نہیں نکلتا ہے۔ پہلے بھی بتایا تھا نا کہ کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں آتا ہے، نہ ہمارا کام ہے، نہ ہم کسی کو کافر کے الزام دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کا عمل کفر کا ہے، باقی التزامی طور پر کہ ہم اس کے جنازہ نہ پڑھے، اس کو سلام نہ کرے، یہ غلط ہے۔ یعنی ہمارے مسلک میں یہ جو بریلوی ہے یہ التزامی کافر نہیں ہے، کوئی فتویٰ ہے، الزام تو دیا ہے وہ فتوے میں کہ اس کا یہ عمل کفر ہے۔ آپ نے کسی پنجپیری پر کفر کا فتویٰ ہے التزامی طور کہ ہم اس کو دعا نہ کریں، بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے دعا کیوں کہ یہ پنجپیری حضرات زیادہ طور کرتے ہیں نا، یہ پنجپیری عالم کسی کے پاس چلا جائے نا بدعتی کے پاس تو کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں دعا کی، کیوں دعا نہ کروں، وہ تو التزامی طور پر ہم نے
اس کو بدعتی کہا تھا الزامی طور پر، اس کو کافر کہا، التزامی تو نہیں، اس نے التزام تو نہیں کیا، نہ تو بریلوی کافر ہے نہ پنجپیری کافر ہے، التزامی طور پر کہ ہم اس کے پاس دعا کے لیے نہ جائے نہ یا اس کا جنازہ نہ پڑھے، یہ غلط بات ہے، کسی پر کفر کا فتویٰ نہ دیں، یہ ریاست کا کام ہے، ریاست مفتیوں کو جمع کریں گی جس طرح قادیانی کے خلاف جمع کی، اور ریاست کے سرپرستی میں کفر کا فتویٰ دیا جائے گا، لیکن وہ پھر خود اعتراف کرے جس طرح قادیانی نے اعتراف کیا کہ ہم نبی مانتے، اعتراف کیا، کوئی طویل نہیں کر رہا، تو پھر دنیا کی گیا سے نہ دنیا کی صحیح تھی بنگالی سے۔ اگر کسی شیعہ نے سبیل لگائی ہے اور آپ کو شربت پہ رحمت گل سے نہ پیو نا، آپ کہے کہ میرا روزہ ہے 10 محرم کو، روزہ رکھیں، تو آپ راستے میں آپ کو شربت نظر آئے روح افزا تو آپ پی لیتے ہو، نہ پیو ان سبیلوں سے۔ اس کا شیعوں سے پوچھو کیوں سبیل لگایا، ان کو تو نیت جو ارادہ ہے وہ بھی اسلام کے خلاف ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ثواب کے لیے نہیں، اشارے ثواب کے لیے وہ سبیل نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پانی یہ شربت پہنچا رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ کربلا کے شہیدوں کو پہنچا رہے ہیں، جائز نہیں ہے اسی دن، کیونکہ یہ شعائر روافظ کا ہے، تو 10 محرم کو سبیل لگانا، میں نے فتویٰ شیئر کیا ہے، آپ نے بھی دیکھا نہیں میرا خیال، آپ کے پاس موبائل ہے تو دارالافتاء والا پیج نہیں ہے، وہاں سے میں نے شیئر کیا تحریری فتویٰ، وہ دیکھیں، تو یہ جائز نہیں ہے، سبیل نہ سونی کو لگانا جائز ہے، نہ اہل تشیع کا، اور نہ وہاں سے پینا چاہیے۔ رحمت گل صاحب گھر سے پانی پیو، شربت بھی گھر سے پیو، سبیلوں سے نہ پیو۔ احتشام الحق صاحب السلام علیکم، آج کل بعض لوگ قرآن کریم کی آیات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبات للطیبات پیش کر کے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر نیک مردوں کے لیے نیک عورت ہے اور بدکار مردوں کے لیے بدکار عورت ہے تو پھر فرعون جیسے بدترین شخص کے یہ تو حکم اللہ نے دیا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ آپ نیک ہو اور بدکار عورت سے شادی کرو، یہ اس کا یہ مطلب ہے۔ باقی اگر آپ نے یہ سمجھ کر کہ یہ عورت تو نیک ہے وہ بدکار نکلی، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، لیکن پہلے سے آپ کو معلوم ہے کہ ایک بدکار عورت ہے تو آپ ان کو خطبہ یعنی نکاح کا پیغام نہ دو، یہ بدکار ہے، کوئی بدکار شخص اس سے شادی کرے گا، آپ نہ کریں۔ ہاں اگر وہ توبہ کرے تو وہ بدکار نہ رہی نا، اگر کوئی کرنڈی وغیرہ ہے، کرنڈی سمجھتے ہو، کرنڈا سمجھتے ہو جس سے مصری نا جو دیوال پہ سمٹ لگاتے کرنڈے، اس کو اگر کوئی کرنڈے ہے تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ عالم ہے تبلیغ ہے اور آپ اس کو نکاح کا وہ دعوت دیں۔ ہاں اگر وہ مسلمان ہوئی ہے توبہ اس نے کیا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے۔ جس طرح کہ انڈیا میں ایک مفتی صاحب نے ایک فلم ایکٹریس تھا نا، ایکٹریس، اس سے شادی کی لیکن اس نے توبہ کی، کیا نام ہے؟ تو آپ نے کہا میرے پاس موبائل نہیں، ثنا کو جانتے ہو، آئندہ موبائل رکھو گا نا۔ میں نے سوچا کہ لوگوں سے کہوں کہ ہمارے متخصصین کے لیے کتابوں کا انتظام کرے، موبائل کا انتظام کرے، لیکن ان کو یہ پتہ ہے تو موبائل ہے ان کے پاس، فتوی کے لیے نہیں ہے۔ ابھی پروگرام ختم ہو جائے تو آپ کو جرمانہ دینا ہوگا۔ مولانا محب اللہ حقانی صاحب اور اریان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ مفتی صاحب اگر ایک شخص شادی کی آرڈر پر صرف ایک بندے کا نام ہو اور میں اپنے ساتھ 2 یا 3 دوست، یہ غلط ہے۔ اگر کارڈ پہ ایک آدمی کا نام ہے اور 2-3 آپ ساتھ لے جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ یہ چور آیا چوری کر کے چلا گیا۔ اگر آپ کو کسی نے بلایا نہیں ہے تو آپ ان کے گھر یا ان کے ہوٹل وغیرہ ریسٹورنٹ میں جہاں اس نے دعوت کی ہے بغیر بن بلائے آپ وہاں گئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا گویا آپ نے چوری کی اس کے گھر سے، تو اس کا حکم چور کا ہے۔ تو یہ نہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ کو بلایا بس آپ اکیلے جائیں، اکیلے نہیں جا سکتے تو آپ ان سے پوچھ لے کہ میرے ساتھ 1-2 اور آدمی، اگر وہ اجازت دے تو جا سکتے، ورنہ نہ خود جائے نہ اور 2-3 کو لے جائے۔ اریان سے اس کا جواب دے دیا جی، ختم ہوا۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا ہے؟ یوٹیوب پر اسلامی ویڈیوز کے اشتہارات سے حاصل ہونے والا آمدنی کا حکم۔ یوٹیوب پہ علماء کا اختلاف ہے، تو بعض اس کو جائز کہتے بعض ناجائز۔ اگر آپ اسلامی
تعلیمات شیئر کر رہا ہے یوٹیوب پہ تو آپ پہ کچھ نفع آ رہا ہے تو علماء کا جو چونکہ اختلاف ہے تو اختلاف کی وجہ سے آپ اس فتوے پہ عمل کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے جائز ہو. مولانا محب اللہ حقانی سے مفتی صلی اللہ علیہ وسلم باپ اپنی بیٹی سے یہ ہیبہ واپس لیتا ہے یا نہ؟ اگر لیتا ہے تو کون سی شرائط پر؟ نہیں، بیٹی کو اولاد کو اگر آپ نے ہیبہ دیا ہے ایک دفعہ واپس نہیں لے سکتے. واپس لینا اس طرح جس طرح کہ کتا اپنا الٹیا چاٹ لے، یہ حدیث میں ہے. جی کس کو جائز نہیں ہے؟ امام کے لیے. اچھا مسجد کا جو کنواں ہے وہ مسجد کے لیے وقف ہے، نمازیوں کے لیے وقف ہے جنہوں نے چندہ دیا ہے اس لیے کہ مسجد میں یہ لوگ جو ہے وضو کرے، پانی پیے، غسل کرے. نمازیوں کے لیے وقف ہے، گھر والوں کے لیے وقف نہیں ہے. تو گھر کے لیے عورتوں کے لیے پانی لے جانا مسجد سے جائز نہیں ہے. ہاں مشین لگائے نا تو یہ تو آلہ ہے نا، تو جو اصل چیز ہے وہ پانی ہے، وہ آپ گھر نہیں لے جا سکتے. اگر اپنے مشین لگایا یا کسی گھر پانی لے جانا، قرآن پاک لے جانا مسجد سے گھر، یہ جائز نہیں ہے. قرآن پاک جو مسجد میں بعض علماء اس میں کہتے ہیں کہ پینے کی حد تک لے جا سکتے ہیں. پینے کے لیے اگر واقف نے کہا ہو کہ سب کے لیے وقف ہے پانی تو ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے کہ امام کے لیے، امام جو مصالح ہے مسجد جو ہو، جو مسجد کے مصالح ہوتے اس کے بغیر مسجد چل نہیں سکتے، جس طرح امام مؤذن، تو اس کے لیے پانی لے جانا جائز. تو لوگ کہیں گے اپنے لیے سب معاف ہے. بجلی کا بھی اسی طرح امام کے لیے، لیکن غیر جو امام نہ ہو، یعنی کہ اگر امام نہ ہو مسجد میں تو باجماعت نماز نہیں ہو سکتی، مؤذن نہ ہو تو اذان نہیں ہو سکتی. یہ مصالح ہے مسجد ہے، تو مصالح کے لیے تو استعمال جائز ہے. جو مصالح نہ ہو گھروں میں ہے، عورت وغیرہ بچے، اس کے لیے گھر لے جا کے استعمال جائز نہیں. پھر لوگ کہیں گے کہ ملا صاحب نے اپنے لیے جائز کہا. آگے نہیں ہے اور امین الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک دنیا و آخرت میں قرآن اور حدیث کے صحیح فہم نصیب فرمائے. یا اللہ ہمیں قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے متخصصین ہیں ہمارے، یا اللہ اس کو اپنے علم سے علم عطا فرمائے، اپنے حلم سے حلم، اپنے خزانوں سے یا اللہ دنیا اور آخرت کی خوشی عطا فرمائے. جتنے لوگ ادھر آئے ہیں یا اللہ اس کی جتنی مشکلات ہیں تمام مشکلات حل فرما. ہمارے جتنے سامعین ہیں جو پروگرام سنتے آگے شیئر کرتے، یا اللہ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہم سب کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا. اور یا اللہ جتنے ہمارے مسافر بھائی ہیں ان کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ اپنے وطن میں اس کے لیے حلال روزگار کا وسیلہ عطا فرما. جن کی شادیاں نہیں ان کے لیے اسباب شادی کے اسباب مہیا فرما. جن کی اولاد نہیں یا اللہ ان کو نرین اولاد عطا فرما. جو بیمار ہے ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما. ناصر صاحب نے ایکسیڈنٹ کیا، اس کے لیے دعا فرما کہ یا اللہ اس کو صحیح صحت عطا فرما. ان کی زوجہ کو یا اللہ صحت عطا فرما، ان کے بچوں کو صحت عطا فرما. جتنے مریض ہیں یا اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام نافذ فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.